أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم۔ اسلام نے جو کانسیپٹ دیا ہے تعلیم کا، اس میں پہلے دن سے مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں رکھا ہے۔ کسی بھی طرح کے کوئی ڈفرینسز آپ کو تعلیم کے لیے مرد اور عورت کے درمیان نہیں ملے گا۔ پہلے دن سے اسلام کی پہلی تاریخ سے آپ کو یہ فرق نہیں ملے گا۔ اور قرآن کریم کی جو آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں، اگر آپ اس پر بھی غور کریں تو وہ آیتیں بالکل کامن آیتیں ہیں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ کوئی ایسا فرق نہیں رکھا گیا کہ تعلیم کے حاصل کرنے میں کچھ مردوں کی فضیلت زیادہ ہے، عورتوں کی فضیلت کم ہے، یا مرد علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ ذمہ دار ہیں، عورتیں کم ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کام کرنے کی جو کیپیسٹی ہے، ورکنگ کیپیسٹی، وہ فرق ہو سکتا ہے دونوں میں، مرد میں عورت میں فرق ہے، دونوں کی کیپیسٹی ایک نہیں ہے۔ اور اس کا بھی ریزن ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ فزیکلی جو ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ مرد کے لیے الگ بناوٹ ہے، عورت کے لیے جسمانی بناوٹ الگ ہے۔ تو اس کی وجہ سے دونوں کا فرق الگ الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں بھی مرد کو کچھ زیادہ پاور دے دیا گیا ہے۔ دیکھیے، دونوں کی الگ الگ صلاحیت ہے۔ جو کوالٹی عورت کے اندر اللہ نے رکھی ہے اس سے مرد خالی ہے، جو مرد کے اندر اللہ نے کوالٹی رکھی ہے وہ اس سے عورت خالی ہے۔ آپ دیکھیے، ایک بچے کا بلبلانا، اس کا رونا، اس کا چیخنا، اس کا چلانا، رات بھر پریشان کرنا، اس کو مرد کبھی نہیں برداشت کر سکتا۔ مرد کبھی اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتا، وہ عورت ہی برداشت کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت جو ہے وہ عورت ہی کے اندر رکھا ہے۔ بچے ہماری طرح 2 وقت 3 وقت تو کھانا نہیں کھاتے نا۔ ہم لوگ مرد جو ہیں، یا ایج جب بڑی ہو جاتی ہے تو 2 وقت 3 وقت کا کھانا چلتا ہے۔ بچے کتنے وقت کھاتے ہیں؟ بچوں کے لیے ڈاکٹر کی رائے یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہر 2 گھنٹے پہ کھلایا جائے، کچھ نہ کچھ ان کو کھلایا جائے۔ وہ ایک وقت کھاتے بھی نہیں نا پورے۔ ہماری آپ کی طرح ان کو اپنے صحت کی فکر تو ہے نہیں، اتنے سینسیئر بھی وہ بچے نہیں ہوتے۔ بچہ ہے تو سینسیئر کیسے ہو پائے؟ بچہ تو بچہ ہی ہے، اسے کچھ نہیں پتا کہ یہ میں کیوں کھا رہا ہوں، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے۔ تو وہ بس دوڑتے بھاگتے کھا لیتا ہے، دوسروں کو دیکھ کے کھا لیتا ہے، اور کبھی بھوک سے کھا لیتا ہے، بس ایسے ہی ہے۔ پھر وہ عادت پڑ گئی، اب دودھ کی تو اب دودھ ہی پیے گا۔ 2-2.5 سال کے بچے ہو جائیں، آپ نے ان کو دوسری چیز کھلائیے، اگر آپ نے عادی بنا دیا دودھ کا تو وہ دودھ ہی مانگیں گے۔ جبکہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد جب بچہ غذا ہضم کرنے کے قابل ہو جائے تو اب اس کو سبزیوں پہ لائیے، گوشت پہ لائیے، کچھ اناج اس بچے کو دیجیے۔ تو یہ جو برداشت کرنا ہے، یعنی دن میں 10 مرتبہ کھلانا ہے بچے کو، وہ کون مرد کھلا پائے گا؟ وہ مرد کبھی نہیں کھلا سکتا، یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ آج کل جو یہ چل رہا ہے نا کہ عورتوں کو مردوں کے برابر لایا جائے، یہ اس زمانے کی جہالت کا حصہ ہے۔ ارے برابر تم کیا لاؤ گے؟ اسلام نے 1400 سال پہلے برابر کر دیا۔ یہ برابر سمجھتے ہیں کہ برابر کا مطلب یہ ہے کہ اگر 50 کلو بوجھ مرد اٹھا سکتا ہے تو وہ عورت بھی 50 کلو کا بوجھ اٹھائے، اس کا مطلب اب یہ برابری ہے۔ تو ان جاہلوں سے کون کہے کہ کیسے برابر ہو سکتا ہے بھائی؟ عورت جو کام کر سکتی ہے مرد کر سکتا ہے کیا؟ وہ یا وہ کرتا تھا کبھی؟
اللہ نے پیدا کیا ایسا، بچے کو 8 مہینے تک برداشت کرنا اپنے پیٹ میں، پھر اسے جننا، پھر اس کی پرورش کرنا، یہ کبھی مرد نے کیا ہے؟ چلو مرد کو بھی عورت کے برابر لاؤ، کیسے لاؤ؟ تو یہ جو ایک اس دور کی ایک آواز آپ سنتے ہوں گے کہ عورتیں بہت کے ساتھ جو ہے بہت زیادتی ہوئی، اور اسلام نے بہت زیادتی کیا. سب سے زیادہ زیادتی کس نے کر دیا؟ اسلام نے کر دیا. 3 طلاق ختم کرو اس لیے کہ یہ عورت پہ ظلم ہے. اور جو مرد کے ساتھ عورتوں کو جلا دیتے تھے تب کیا کون سا ظلم تھا؟ تب وہ ظلم کون کر رہا تھا؟ مسلمان کر رہے تھے وہ ظلم کون کر رہا تھا بھائی؟ اسی ملک میں صدیوں تک اور سالوں تک مرد کا انتقال ہو گیا تو اب عورت کے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، تو عورت کو ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا. وہ کون جلاتا تھا؟ وہ اسلام کے ماننے والے جلاتے تھے. یہ جو ایک آواز اٹھائی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی، اسلام نے پہلے دن سے عورتوں کے ساتھ جو انصاف برتا ہے نا، پوری ریلیجیس ہسٹری میں آپ کو یہ انصاف کہیں اور نہیں ملے گا. یہ اب جا کر عورتوں کو حصہ ملنے کی بات، عورتوں کو حصہ دینے کی بات کر رہے ہیں. اصل میں اسلام کے علاوہ جو اور سارے مذہب تھے اس میں بہت سی ایسی خامیاں تھیں جن کو ریفارم کرنے کی ضرورت تھی. انہوں نے کیا شادی بیاہ میں، طلاق میں، اور لڑکیوں کو حصہ دینے میں. حصہ ہی نہیں تھا ان کے لڑکیوں کا حصہ. تو اب جانا ہے انہوں نے، اور اسلام نے کب حصہ دیا تھا؟ قرآن کریم کب نازل ہوا؟ 1400 سال پہلے قرآن پاک نازل ہو چکا ہے. 14 صدی پہلے قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر 3 آیتیں ہیں، اور تینوں آیتیں بڑی بڑی ہیں، آدھے پیج کی آیتیں. 3 آیتیں تقریباً 1.5 پیج کی ہے. وہ 3 آیتیں 1.5 پیج کی. ایک تو وہ آیتیں بھی آپ جانتے ہوں گے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک لائن آپ کی نماز ہو جاتی ہے نا اتنے 3 میں. اور ایک یہ بھی 3 آیت ہے جو 3 آیت 1.5 پیج کی ہے، یعنی تقریباً 20 لائنز. تو اتنے لائنوں میں 3 آیتیں جا کر فٹ ہوتی ہیں. ان تینوں آیتوں میں وراثت کے احکامات ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ پہلی آیت کی پہلی لائن ہے. وہیں پر اللہ تعالیٰ نے عورت کا تذکرہ کر دیا، وہیں پہ تذکرہ کیا کہ عورت کو حصہ ملے گا. وہ بیٹی کی شکل میں ہے تب اسے حصہ ملتا ہے باپ کی جائیداد میں، بیوی کی شکل میں ہے تب اسے حصہ ملتا ہے. بہن کی شکل میں ہمیشہ نہیں ملتا بھائی کے حصے میں سے، اس وقت ملتا ہے جب بھائی کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے. لیکن بیٹی کی شکل میں ہر حال میں ملتا ہے باپ کی جائیداد میں. ٹھیک، اب بیٹی کے بعد کیا بنتی ہے؟ بیوی بنتی ہے کسی کی. تو بیوی بنتی ہے تب بھی اسے حصہ ملتا ہے شوہر کے انتقال کی وجہ سے. شوہر کی جائیداد میں حصہ مل رہا ہے. بیٹی ہے تو باپ کی پراپرٹی میں، بیوی ہے تو ہسبینڈ کی پراپرٹی میں، اور پھر کیا بنتی ہے؟ وہ ماں بنتی ہے. تو ماں بنتی ہے تو ماں کس کی بنتی ہے؟ وہ اولاد کی بنتی ہے نا. بیٹا ہوا تبھی تو ماں بنی. تو ماں بنی تو ماں بننے کی حیثیت میں اگر اس کی زندگی میں اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کی پراپرٹی میں ماں کو حصہ ملتا ہے. یہ کب دیا گیا تھا؟ یہ قانون کب بنا تھا؟ آزادی تو ہندوستان کی ابھی کا ہوئی ہے، 47 کی آزادی ہے آپ کی. تو یہ تو ابھی 73 سال نہیں ہوئے. اس کے بعد یہ بہت سارے ہندو لا میں اور جو ہے کرسچن لا میں اور بھی جو ہے بہت سے ریفارم ہوئے، تو بہت سے ان کے یہاں لڑکیوں کو حصہ ملنا شروع ہوا. اسلام نے کب حصہ دیا تھا بتائیے؟ 1400 سال پہلے اسلام نے لڑکیوں کو حصہ دیا تھا. تو ہم سے آپ بات کریں گے کہ لڑکیوں کو انصاف ملنا چاہیے. ہم نے کب دیا ہے؟ اسلام نے انصاف کب دیا ہے؟ 14 صدی پہلے انصاف دیا ہے کہ بیٹی کی شکل میں ہو تب بھی تمہیں جائیداد میں حصہ ملے گا، بیوی کی شکل میں ہو تب بھی حصہ ملے گا، ماں کی شکل میں ہو تب بھی پراپرٹی میں حصہ ملے گا، اور بعض جگہوں پہ بہن کی شکل میں ہو تب بھی حصہ ملتا ہے. نانی اور دادی کو بھی بعض جو ہے کنڈیشن میں حصہ ملتا ہے، پوتے اور نواسے کی اس میں بعض کنڈیشنز کے ساتھ. لیکن یہ جو 3 بتایا آپ نے، ان تینوں میں تو ہر حال میں ملتا ہے. قرآن پاک کی جو آیت ہم نے پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے ایک لا بیان کیا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی ایمان والے مرد کے لیے، ایمان والی عورت کے لیے اسے حق نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کے آگے پھر اپنی خواہش رکھے۔ یہ حکم دونوں کے ساتھ ہے۔ جہاں بھی قرآن پاک کا یہ لفظ آپ سنتے ہوں گے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ اے ایمان والو مطلب ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں۔ اور کہیں پر اللہ تعالیٰ کو اگر ایسا لگا کہ مطلب اسپیشلی دونوں کے لیے ورڈ لانا چاہیے تو اس کے لیے بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے 22ویں پارے کی، دیکھیے ایسی اور بھی اگزامپلس ہیں اس کے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ دیکھیے ایک میل کے لیے ایک فیمیل کے لیے۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ آپ دیکھیں پوری آیت ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کوالٹیز بیان کی، دیکھیں کیا کیا کوالٹی۔ اسلام جن کے دلوں میں ہے ایسے مرد ایسی عورتیں، ایمان جن کے دلوں میں ہے ایسے مرد ایسی عورتیں۔ اور قنوت کسے کہتے ہیں؟ قنوت ایک ورڈ ہے، دعائے قنوت ایک ہم لوگ بولتے ہیں۔ قنوت کا اصل اس کی میننگ ہے یعنی اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، فرما برداری، اطاعت۔ والصادقین، سچائی، دل کی سچائی، زبان کی سچائی، قلب کی سچائی۔ ایک صفت ہے سچائی، ایک کوالٹی ہے انسان کی کہ بھئی سچ بولنا ہے، عہدہ رہے نہ رہے، پیسے کا نقصان ہو یا جو ہے فائدہ ہو، ہمیں بولنا سچ ہے۔ انسان کے لیے ویلیو کیا رکھتی ہے؟ پیسہ، زمین، جائیداد، گاڑی، اچھے کپڑے، لوگوں میں اچھا دکھنا۔ اس کے لیے انسان قیمتی سے قیمتی چیز کو بیچ دیتا ہے، سودا کر دیتا ہے، عزت بیچ دیتا ہے، عصمت بیچ دیتا ہے، اور ضمیر بیچ دیتا ہے۔ ضمیر جانتے ہیں نا، انسان کی جو اپنی آتما ہے، جو روح ہے انسان اپنے روح کا سودا کر دیتا ہے، اپنے ضمیر کو بیچ دیتا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بہت ہی معافی کے ساتھ میں اپنی بہنوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے محبت کے نام پہ اپنے ضمیر کا سودا مت کیجیے گا، اپنے ایمان کا سودا مت کیجیے گا۔ اس وقت اتنی گراوٹ آ چکی ہے کہ لڑکیاں محبت کے نام پہ ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ فنا ہونے والی ہے۔ چہرے پہ جب تک جو ہے خوبصورتی ہے تب تک آپ کا کوئی گرویدہ ہے، تب تک آپ کو کوئی چاہنے والا ہے۔ اور یہ چیز میں آپ کی مجلس ہے اور آپ یہاں پر موجود ہیں، اس لیے مجھے کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے حسن کا سودا مت کیجیے، اپنی خوبصورتی کا سودا مت کیجیے، اور معمولی چیزوں پر یہ جو آج کل چونکہ کالج اور یونیورسٹیوں میں جو ایک آزادانہ ماحول ہے، اور ایک یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جو کو ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہے، اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں کو موقع فراہم کر رہے ہیں، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی۔ اگر ایسے ماحول سے کبھی سابقہ پڑ جائے، فار ایگزامپل اگر آپ انجینئرنگ میں یا میڈیکل میں آپ چلی جاتی ہیں، یا پھر کالجوں میں اگر آپ کو جانا ہی پڑ جائے، میں کیسے یہ کہہ دوں آپ کو کہ آپ مت پڑھیے؟ میں تو یہ کہہ نہیں سکتا نا، مجھے تو کہنے کا جب حق ہوگا جب میرے پاس ایسے کالجز ہوں گے، ایسی یونیورسٹیاں ہوں گی جہاں پر آپ کے لیے ساری فیسلٹیز ہوں، تب تو مجھے منع کرنا چاہیے نا آپ کو پڑھنے سے، کہ آپ وہاں مت جائیے، یہاں پر آئیے، آپ کے لیے آپشن ہے۔ میں یہ بات لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگ شکایتیں تو کرتے ہیں اور آپشن ڈھونڈتے نہیں۔ بڑے بڑے جائیداد اور زمین کے مالک وہ چاہتے تو اس شہر کے لیے کیسے کیسے کالجز اور کیسے کیسے تعلیمی ادارے کھول سکتے تھے، لیکن لے دے کے 2-4 ادارے لڑکیوں کے لیے مسلمانوں کے پاس ہیں۔ ابھی کسی میڈیکل کالج میں جانا ہو تو آپ کے پاس یہ فیسلٹی ہے؟ ہندوستان میں، پورے انڈیا میں مجھے لگتا ہے کہ شاید 1-2 کا، پورے انڈیا میں آل اوور انڈیا شاید کوئی 1-2 میڈیکل کالج ایسا ہوگا جہاں پہ لڑکیوں اور لڑکوں کے جو ہے کے لیے کوئی ایجوکیشن نہیں ہوگا، بلکہ علیحدہ کلاسز ہوں گے۔ ایک آدھ تو میں جانتا ہوں، مہاراشٹر میں ایک کالج ہے،
اور بھی شاید ہو سکتا ہے ساؤتھ میں کوئی کالج ہو ایسا. ابھی میں نے سنا کہ حیدرآباد میں بھی اس طرح کی کسی انجینئرنگ کالج کی بنیاد رکھی گئی ہے اور اس کو قائم کرنے والی ساری لڑکیاں ہی تھیں. اسی طرح کچھ فارمیسی میں کچھ ایسی کالج، کچھ میڈیکل کی سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹرس، لیڈیز ڈاکٹرس نے ایک ٹیم بنا کر انہوں نے ایسے قائم کیے. مگر یہ ضرورت تو ہر علاقے کی ہے نا. تو اگر آپ کو، میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایسے ماحول میں جانا پڑے تو آپ کو اپنے ضمیر کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. کمال تو یہ ہے نا کہ جب آپ اس ماحول میں جا کر اپنے چہرے کا سودا نہ کریں، اپنی عزت کا سودا نہ کریں، اپنے وقار کو بچا لیں، اپنے خاندان کو بچا لیں، اپنی عزت کو بچا لیں. یہ اصل چیز. یہ محبت، جس محبت پہ آپ فریفتہ ہو جاتی ہیں، جس محبت پہ آپ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتی ہیں، آپ جانیے کہ آپ نے کسی چیتے کے حوالے اپنے آپ کو کیا ہے، کسی جو ہے جانور کے حوالے اپنے آپ کو کیا ہے. اور جس دن وہ آپ کی عزت سے اس کی خواہش بھر جائے گی، اس کے بعد سے آپ کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. یہ دیکھی ہوئی چیز ہے. آپ کے ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا میں جو روزانہ کا تجربہ ہے. لیکن دقت کی بات یہ ہے کہ 16-17 سال کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے، اس عمر میں لڑکیوں کے اندر جو امنگ ہوتی ہے اور جو خواہشات ہوتے ہیں اور پھر جو انوائرمنٹ ملتا ہے، اس کی وجہ سے ان چیزوں کی حفاظت بہت ہی اہم ہے، بہت ضروری چیز ہے. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، قانون جو بنے وہ بنے، لیکن میں یہ جو ہے اسلامی اور ایمانی درد کے ساتھ میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو حالات ایسے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ہماری لڑکیاں، ہماری بہو بیٹیاں، دوسرے وہ کہہ رہے ہیں، وہ اپنے مقصد سے کہہ رہے ہیں، سیاسی مقاصد سے لوگ بیانات دے رہے ہیں، لیکن میں اس بات کو ایمان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ہمیں منظور نہیں ہے کہ ہماری بہو بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی جائیں. ہم کسی حالت میں یہ منظور نہیں کر سکتے. میں ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ قانون آپ کو اس سے نہیں روک سکتا. اس ملک کے اندر سیکولر قانون ہے اور اس سے یہ آپ کو اس سے نہیں روکتا ہے، لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کے اندر ایمان ہے. آپ کے اندر اگر سب سے قیمتی سرمایہ اگر کچھ ہے تو وہ اسلام کا سرمایہ ہے، ایمان کا سرمایہ ہے. کیا آپ یہ چاہیں گے کہ اپنے ایمان کا سودا کر دیں، اپنے اسلام کا سودا کر دیں؟ جس چیز کو آپ کے ماں باپ نے اور باپ دادا نے اور خاندان کے بزرگوں نے جس چیز کی آج تک حفاظت کیا، آپ صرف ایک محبت کے لیے اس کا سودا کر دیں گے؟ اللہ کے لیے یہ سوچیے کہ زندگی اور بھی بہت کچھ ہے، زندگی بہت لمبی ہے. آپ کی پسند سے اچھی پسند آپ کے گارجین کی ہے، اور وہ بھی آپ کے پسند کے خلاف نہیں آپ کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے، وہ بھی آپ کے پسند کو ترجیح دیں گے، انہیں بھی آپ کی پسند کو دیکھنا چاہیے. لیکن یہ ایک اچھے اور دینی ماحول میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. آپ کے پاس اپنے ماحول میں بھی تو آپشن ہے، یہ تو ہے نہیں کہ آپ کے پاس آپشن بند ہو گئے سارے. مجھے نہیں لگتا کہ اس دور میں اگر لڑکیوں کی اور عورتوں کی کوئی مجلس ہو تو یہ بات وہاں نہیں کہنا چاہیے، ہر حال میں کہنا چاہیے، چونکہ یہ چیزیں اس وقت اتنی تیزی کے ساتھ پنپ رہی ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہی ہیں، اور خواہشات پہ اس وقت لگام نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، اور اتنا عام یہ ماحول بنتا جا رہا ہے. میں اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے ایک بات اور بھی گزارش کے طور پہ کہوں، یہ کام تو ہوگا ہی جس کام کے لیے آپ آئی ہیں، تعلیم ہوگی، اور پھر تعلیم کے لیے فیسلٹیز بھی یہاں فراہم کی جائے گی. ابھی شروع میں اس کی پوری ترتیب بھی بتا دی گئی کہ آپ جب یہاں پر پڑھنے آئیں گی تو اس میں پڑھیں گی کیا، وہ باتیں تو بتا دی گئی کہ یہ آپ کو پڑھنا ہے. لیکن کچھ اہم چیزیں جس سے معاشرہ ہمارا بنتا ہے، جس سے سوسائٹی کی ایک ایک اینٹ رکھی جاتی ہے. آپ کو اندازہ کچھ ہو رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے، کس کلچر میں ہم لوگ بہتے جا رہے ہیں. مجھے ایک چیز بہت ہی افسوس کے ساتھ ایک بات اور کہنی پڑی، جو کہ ہماری مائیں بھی یہاں پر، آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا جب آپ کی جوان بیٹی کسی غیر کے ساتھ کہیں پر آپ کو نظر آئے تو آپ پسند کریں گی اس کو، آپ نہیں پسند کر سکتی. آپ کی بیٹی کی موبائل پر جو ہے اننیسیسری میسیجز آنا شروع ہو جائیں، آپ اس کو اچھا سمجھیں گی؟ بالکل نہیں سمجھیں گی. مگر مجھے یہ بتائیے، یہ راستہ کون کھول رہا ہے؟ یہ راستہ ہم ہی تو کھولنے والے ہیں. میں دیکھتا ہوں اچھی خاصی عورتیں اچھے گھرانوں کی، لیکن اگر کوئی فنکشن ہوتا ہے تو خدا جانے اس فنکشن میں زینت کیا بن جاتی ہے کہ جو ہی فنکشن آیا، وہ خاتون جب تک گھر میں رہتی ہے تب تک تو وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھتی ہے. میں ابھی پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں، حجاب کی، میں اس سے اور بہت ابھی اور نیچے کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی بات میں نہیں کر رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سر کا جو وہ ہے نا، وہ بھی پردہ ہے، سر کے بالوں کو بھی ڈھکنا چاہیے. مرد کے سر کے جو بال ہیں وہ پردے میں نہیں ہے، لیکن عورت کے جو سر کے بال ہیں وہ پردے کا حصہ ہے.
کہ اپنے بھائی بہنوں کے اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے گھر میں ماں باپ کے سامنے بھی ایک اچھے کلچر کا حصہ مانا جاتا ہے کہ بھائی سر پہ پردہ رہے، دوپٹہ رہے. تو یہ سر پہ دوپٹہ گھر میں رہتا ہے، ابا کے سامنے ہے، سسر کے سامنے ہے، بھائیوں کے سامنے سر پہ دوپٹہ رہتا ہے. جو ہی فنکشن ہوتی تو فنکشن کے اندر اب چاہتی ہے کہ وہ دوپٹہ سرک کے گلے میں آ جائے، تو گلے میں دوپٹہ رہنا وہ فیشن سمجھا جاتا ہے. یہ بتائیے فیشن بناتا کون ہے؟ فیشن تو آپ نے بناتی ہے. اگر آپ اس کو فیشن میں کنورٹ کر دیں کہ سر پہ دوپٹہ، فلم کے اندر اگر کوئی ہیروئن جو ہے اگر سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر آ جائے تو شاید اسی دن سے یہ فیشن بن جائے. شاید ہماری مائیں بہنیں بھی اسی دن سے سر پہ دوپٹہ اوڑھنے لگے کیونکہ جو ہے فلاں جو ہے اداکارہ نے جو ہے کسی فلم کے اندر سر پہ دوپٹہ اوڑھا ہے. یہ نہیں فیشن ہے. فیشن وہ ہے جو اسلام نے آپ کو دیا ہے. یہ کلچر ہے، یہی فیشن ہے. یہ کیا بات ہے کہ جب جو ہے کسی فلم کے اندر بال یوں کاٹنے کی کا فیشن آ گیا تو اس دن سے لگی ایسے کاٹنے، دوسرے فلم کے اندر دوسری جو ہے بال کی کٹنگ آئی تو اس دن سے سارے لڑکے اس طرح کے ہو گئے. عجیب عجیب بال دکھائی دیتے ہیں روزانہ. ہر سال 2 سال کے بعد بالوں کی کٹنگ تبدیل ہو جاتی ہے اور جو ہے جنس کی شکل بدل جاتی ہے. ایک مرتبہ مجھے دکھا کہ بڑے عجیب عجیب جو ہے اس میں جنس میں جو ہے لگ رہا تھا کہیں گھسا ہوا جنس ہے، کہیں کچھ پھٹا ہوا، ایسا کچھ محسوس ہو رہا تھا. تو پتا چلا کہ یہ بھی ایک فیشن ہے کہ اس میں جو ہے اس میں بہت سارے جو ہے دھاگے نکلے ہوئے ہوں، بہت سارے جو ہے وہ گھسا پٹا لگے، اس کا کچھ جو ہے کلر تھوڑا چھوٹا ہوا لگے. تو پتا چلا کہ یہ بھی ایک فیشن ہے. بہرحال تو یہ فیشن یہ نہیں ہے. آپ کا جو فیشن ہے وہ اسلام کا اسلامک فیشن، اسلامک کلچر. آپ ذرا دیکھیے تو کبھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کسی اس میں ویڈیوز وغیرہ میں کہ ملیشیا وغیرہ میں آپ نے ایک اسکارف دیکھا ہوگا. ملیشیا کی اکثر لڑکیاں، وہاں کی بیٹیاں اسکارف پہنتی ہیں، بہت خوبصورت اس سے چہرے کی بناوٹ ہوتی ہے. آپ اسکارف کے کلچر کو کیوں نہیں ڈیولپ کرتی ہیں؟ کیوں نہیں اپنے گھروں کے اندر اسکارف، اچھے اچھے اسکارف اب تو آ رہے ہیں اور جو ہے کلرفل اسکارف آتے ہیں. آپ اس کے ذریعے نئی بچیوں، ابھی ہماری جو بیٹیاں 4-5 سال کی، آپ تھوڑا سا میں بتاؤں 2-3 سال کی بچی کو آپ اگر کوئی اسکارف پہنائیے اور پھر آپ اس کی ایک پک لیجیے، دیکھیے کتنی پیاری لگتی ہے. آپ یہ کلچر اپنے ماحول میں اس کو پروموٹ کیجیے، یہ بنائیے کہ نہیں اسکارف لگائیں گے ہم لوگ ایک جیسا اسکارف لگائیں گے فنکشن میں، شادیوں میں. اور ہماری ماؤں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوپٹہ اپنے سر پہ لگائیں. بالوں کا اس طرح سے کھول کر رکھنا یہ اسلام کی غیرت کے خلاف ہے. اور آپ جب اس طرح سے، اچھا ایک اور چیز ہے، 10 سال کی بیٹی ہو گئی، 12 سال کی ہوگی، ارے ابھی تو بچی ہے. یہ ابھی تو بچی ہے والا جو ماحول ہے نا، 14 15 18 20 سال کی ہو جاتی ہے بچی، پھر آپ کہتے ہیں جب 25 سال کی جب شادی ہو گئی، ارے شادی کے بعد نقاب لگا. تو اس نے زندگی بھر تو آپ نے کبھی نقاب لگوایا نہیں، اس سے زندگی بھر کبھی آپ نے اس کو نقاب پہنایا نہیں، حجاب نہیں پہنایا. بچی جب 13 14 سال 15 سال کی ہو جائے تو اس کو حجاب میں لائیے، حجاب میں لائیے. حجاب اس کو کلچر کا حصہ بنائیے، اپنے ماحول کا حصہ بنائیے، اسے اچھا لگے وہ پہنے، اسے پیارا لگے، اس کی تعریف کیجیے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگوں نے یورپ کے کلچر کو جو ہے اڈاپٹ کیا ہے. یورپ کا کلچر ننگا دیکھنے کا عادی ہو چکا ہے. یورپ میں کیا کلچر ہے کہ لڑکی کے لباس جتنے کم کر دیے جائیں اتنا ان کو اچھا لگے. تو اس سے تو بہتر جانور ہے نا. جانور کو تو آپ نے دیکھا کبھی بھی کپڑا ہی نہیں پہنتا ہو. یورپ میں بہت سے ایسی جگہیں بنائی جاتی ہیں، وہاں پر آزادانہ طریقے سے لڑکیاں بالکل برہنہ ہو جاتی ہیں. یہ جو ماحول آ رہا ہے آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ یورپ نے علم دیا، یورپ نے سائنس دیا. تو آپ اس کا سائنس لیجئے نا، اس کی ٹیکنالوجی لیجئے، اس کا ننگاپن کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کی موبائل کی ٹیکنالوجی بھی وہیں سے آئی ہے، آپ کی کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی بھی وہیں سے آئی ہے، لیکن ننگاپن بھی وہیں سے آیا. اب آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس میں سے لیتے کیا ہیں. دونوں چیزیں آپ خرید لیں گے ان سے، ایک چیز لیجیے جو آپ کے مطلب کی ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے، ایجوکیشن کے نام پہ عریانیت، بے حیائی، ننگاپن دونوں خرید رہے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا، میں چونکہ ایجوکیشن کی لائن کا ہوں اور میں ادارے ہی چلاتا ہوں، اس لیے مجھے کہنے کا یہ حق ہے. اس وقت آپ کسی کالج میں جاتے ہیں اپنی بچی کو لے کر تو آپ صرف اس سے ایجوکیشن نہیں خرید رہے ہیں، آپ اس سے بے حیائی بھی خرید رہے ہیں. وہ بھی اسی میں انکلوڈ ہے، اسی فیس میں وہ بھی ہے. وہ لکھا نہیں جاتا ہے، وہ ہے سب انڈرسٹوڈ ہے. وہ اسی کے ساتھ آپ ننگاپن بھی خرید رہے ہیں، اسی کے ساتھ میوزک بھی آپ پرچیز کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ آپ اس کے ساتھ وہ ڈانس بھی خرید رہے ہیں. ڈانس کیا ہے بھائی؟ ارے وہ بس جو ہے ایک وہ کلچرل پروگرام ہے. تو کلچرل پروگرام کے نام پہ ہماری لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں.
کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو فیکٹ ہے نا، جو چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اسکولوں میں. تو یہ ماحول بدلنے کی ضرورت ہے، کلچر بدلنے کی ضرورت ہے. آج جو آپ کو دکھ رہا ہے نا کہ جتنی عورتیں آ رہی ہیں نقاب میں آ رہی ہیں، اگر حالات ایسے ہی رہ گئے، ہم نے کوئی تعلیم کا انتظام اپنے طور پر نہیں کیا، گھر کے ماحول کو چینج نہیں کیا، تو آپ 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد یہ نقاب آپ کو نہیں نظر آئے گا. ایک اور عجیب بات ہے کہ لوگ جو ہے کچھ دیندار لوگوں سے عورتیں جو ہے پردہ کرتی ہیں، جو تھوڑا سا دینی جو ہے وضاحت میں رہتے ہیں ان سے تو پردہ بھی کر لیتی ہیں، لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں ان سے پردہ نہیں کرتی. یہ کون سا فرق ہے بھائی؟ پردہ تو سب سے ضروری ہے، دونوں سے پردہ ضروری ہے. اس ماحول نے ہم لوگوں کو بہت اوپن کر دیا ہے. یہ جو انوائرمنٹ ہے، یہ جو ہم لوگ بڑھاتے جا رہے ہیں اور یہ ماحول بناتے جا رہے ہیں، یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے، اور اس پر کنٹرول صرف اور صرف ہماری مائیں کر سکتی ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. اگر باپ کا رول اس میں 20% ہے تو ماں کا رول اس چیز میں 80% ہے. اس چیز میں، میں نہیں کہتا ہر چیز میں، گھر کے بہت سے کام ہوتے ہیں نا. اب کمانے میں تھوڑی نا ماں کا رول ہے، کمانے کا کام باپ کا ہے، مرد کا ہے. تو یہ ہوتا ہے ورکنگ جو کیپیسٹی ہے وہ سب کی الگ الگ ہے. بوجھ ڈھونے والی الگ کیپیسٹی ہے، برداشت کرنے والی الگ کیپیسٹی ہے. یہ ڈفرینسز ضرور ہیں مرد اور عورت میں، لیکن تعلیم کی جہاں تک بات ہے اس میں کوئی ڈفرینس نہیں. اسی وجہ سے آپ ہر سال آپ دیکھتے ہوں گے بورڈ کے رزلٹ جب آتے ہیں 10th کے اور انٹرمیڈیٹ کے، تو آپ کو یہی لگتا ہوگا کہ عورتوں نے بازی مار دیا، لڑکیوں نے بازی مار دی. یہ تقریباً عموماً ہر سال کا ہی یہ رزلٹ آتا ہے. تو دیکھیے، اچھا اس کی بھی ایک وجہ ہے، وجہ میں بہت صاف وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر، لڑکی کے اندر جو کوالٹی رکھی ہے وہ یہ، اس کے اندر ایک سوئی مرد کے یعنی لڑکے کے مقابلے میں زیادہ ہے. یہ اس کی اصل وجہ ہے. یہ نیچرلی ہے یہ چیز کہ لڑکی کے اندر یہ صفت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایکسو ہوتی ہے، اس کا دماغ 10 جگہ نہیں بھاگتا ہے. لیکن آپ لڑکے کو دیکھیے، وہ جو ہی 10th میں جانتی ہے، بچے کی عمر 14 15 16 سال کی ہو جاتی ہے، اس وقت اور شرارتیں دماغ میں گھس جاتی ہیں. تو لڑکوں کا دماغ کچھ زیادہ جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے لڑکیوں کے مقابلے. تو یہ وجہ، جب تعلیم میں ان کو لگایا گیا نا تو وہ مردوں سے آگے بھاگ گئی، لڑکوں سے بھی آگے انہوں نے اپنے جو ہے مارکس اور اپنے پرسنٹیج انہوں نے اس سے آگے نکال دی. تو یہ وجہ ہے. تو اب میں آخر میں 5 منٹ میں ایک ہسٹوریکل 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ تعلیم کی جب بات آ گئی نا تو تعلیم میں آپ نے دیکھا کہ ماڈرن ایجوکیشن میں یعنی اسکول اور کالجز میں لڑکیاں زیادہ آگے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ دینی تعلیم میں لڑکیاں کیوں پیچھے؟ اس کا کیا جواب؟ اسلام کی جو پہلی جو اسٹارٹنگ ہے وہ ایسی نہیں، وہاں تو ایسا نہیں تھا. یہاں اتنا بڑا فرق کیسے آ گیا؟ آج کے دور میں بہت بڑا ڈفرینس ہے اس معاملے میں دینی تعلیم کو لے کر. الحمدللہ اس کے لیے ہم نے گورکھپور میں ایک ایسے انسٹیٹیوشن کی بھی بنیاد رکھی ہے جہاں پر لڑکیاں اب عالمہ ہو رہی ہیں. ورنہ تو گورکھپور میں عالمہ کا کوئی جو ہے انسٹیٹیوشن ہی نہیں تھا، پورے گورکھپور میں نہیں تھا. پورا 8 سالہ کورس ہوتا ہے جس میں اسکول کے ساتھ ساتھ ان کو عالمہ کرایا جاتا ہے. تو یہ تو پہلا انسٹیٹیوشن ہے، گورکھناتھ میں ہے. لیکن ہم اس سے پہلے تو گورکھپور کی ہسٹری میں کوئی لڑکیوں کی دینی تعلیم کے لیے کوئی ادارہ نہیں بنا تھا. یہ آپ کے گورکھپور کی بات ہے، جو نوابوں کا کسی دور میں ایک شہر تھا. یہاں پہ بڑی بڑی پراپرٹی لوگوں کی تھی اور بڑے بڑے یہاں پہ زمیندار تب سے تھے، اور آج تک بھی بہت سے لوگوں کی زمین جو ہے کچھ باقی ہے. اس شہر کا یہ حال ہے. لڑکیوں کی دینی تعلیم میں بہت بڑا فرق ہے. اتنا بڑا فرق ہے کہ اتنا بڑا گیپ ہے کہ کہا ہی نہیں جا سکتا. یعنی آپ کو ہر محلے میں حافظ ملیں گے، عالم ملیں گے، مردوں میں ملیں گے نا. لڑکیوں مجھے بتائیے کتنے حافظ ہیں پورے گورکھپور میں؟ شاید انگلی کے 5 بھی نہیں آپ گن سکتے. بس نہیں، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، شاید 5 بھی نہ ہو پورے گورکھپور میں. چونکہ میں 2 کو جانتا ہوں اس لیے میں نے 5 کہا. 2 لڑکیوں کو میں جانتا ہوں گورکھپور کی جنہوں نے لڑکیاں تھیں اور انہوں نے قرآن کا حفظ کیا. لڑکے لے لیجیے، لڑکے آپ کو ہزاروں میں ملیں گے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں میں مرد آپ کو ایسے ملیں گے جو قرآن پاک کے حافظ آپ کے اس شہر کے اندر. اسی طرح عالم میں لے لیجیے، یہاں بھی بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے.
مسائل پوچھنے کے لیے ہر علاقے کے اندر عورتیں ہونی چاہیے جن سے عورتیں اپنے مسائل پوچھیں. کتنے مسائل عورتوں کے ایسے ہوتے ہیں جو وہ شرم کے مارے مردوں سے نہیں پوچھ سکتے, یا مرد عالم سے نہیں پوچھ پاتی ہے, یا شرم کے مارے وہ پوچھتی ہی نہیں کسی سے, بس ایسی رہ جاتی ہے. اسی لیے ہم لوگوں نے یہ جو نظام شروع کیا ہے کہ ہمارے یہاں گورکھپور میں ہم لوگوں نے ادارہ مکاتب دینیہ کے تحت اس کے انڈر میں شہر کے اندر جگہ جگہ ہر محلے کے اندر بچوں کے لیے مکتب کھولے. اسی کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کیے گئے. اس مکتب سے کوئی عالم تو نہیں بن جائے گا, کوئی حافظ نہیں بنے گا, کوئی لڑکی حافظہ عالمہ نہیں بنے گی, مگر اتنا ضرور اس کو آ جائے گا کہ دین کے بنیادی بیسک جو مسائل ہیں وہ اس کو معلوم ہو جائے, اس کو قرآن پاک اچھا پڑھنا آ جائے, اردو زبان اس کی ٹھیک ہو جائے, اس کو جو ہے مورل ایجوکیشن ٹھیک ٹھاک اسلامک جو ہے بیک گراؤنڈ میں اس کو دیا جا سکے. اسی طرح سے جو ہے جو شریعت یعنی جو شریعہ ہے اسلامک شریعہ اس کی جو بنیادی چیز ہے وہ قرآن اور حدیث ہے, تو ان دونوں سے متعلق کچھ چیزیں معلوم رہیں, تھوڑی بہت حدیثیں اس کو پتہ ہو جائے. دعائیں جو صبح سے شام تک ایک سکھائی گئی ہیں کہ انسان صبح سے شام تک اللہ سے اس کا تعلق رہے. دعا کس لیے؟ ہر موقع پر اللہ یاد آ جائے, کھانے بیٹھے اللہ یاد آ جائے کہ ہاں یہ کھانا اللہ نے کیا ہے, کھانے کے بعد خدا یاد آ جائے, ضرورت کے لیے آدمی جا رہا ہے ٹوائلٹ خدا یاد آ جائے, نکل رہے اللہ یاد آ جائے, سونے جا رہے ہیں خدا یاد آ جائے. یہ دعائیں کس لیے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے, کیا اس کی مطلب یہ فلسفی کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان صبح سے شام تک اللہ کو یاد رکھے. جب آدمی کسی بڑے کو یاد رکھتا ہے نا, آپ گھر کے اندر دیکھیے, کوئی گھر میں کوئی گارجین ہوتا ہے تو گھر کا نظام کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول میں ہوتا ہے. انسان کا جو سب سے بڑا گارجین ہے, جو سب سے بڑا سرپرست ہے, جس سے بڑا کوئی نہیں ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈ کر رہا ہے, اللہ میری جو گارجین شپ وہ اللہ کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, ہر عمل میرا دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو وہ جو سوچ وہ فکر پیدا ہوتی ہے دعاؤں کے واسطے سے. دعا ایک ہیبٹ بن جانی چاہیے کہ آدمی ٹوائلٹ کی طرف بڑھا تو اس کو دعا یاد آ جائے, کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا دعا یاد آ جائے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی عمر میں جو بچوں کی عمر ہوتی ہے نا 10-15 سال سیکھنے کی پڑھنے کی, وہ اسی ایج میں ہی سیکھتے ہیں, اسی میں عادت بنتی ہے, پھر اس کے بعد وہ عبادت میں ڈھل